حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائیں گے۔ ماہ رجب کا ایک دن کا روزہ رکھنا ایسے ہے گویا اس شخص نے پورے سال بھر کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جس نے ماہ رجب کے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس نہر کا پانی پلایا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جس نے ماہ رجب کا روزہ رکھا۔ رجب کا پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور رجب کے دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے اور رجب کے تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ حضرت بلال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے تو فرمایا، اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے دار ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی روزی کھا رہا ہوں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال، کیا تمہیں خبر ہے جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں تک ہی ہے۔ رجب کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ رجب کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں روزے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ